نہیں 61 رشتے ٹوٹتے ہیں۔ سب سے پہلے ددیال کی طرف آئیے، میں مثال دینا چاہوں گا کہ عورت کیسے رشتوں سے جڑتی ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی شادی ایک عورت سے ہوئی، یہ اس لڑکی کا باپ ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ اب یہاں دو رشتے اگر آپ دیکھیں، باپ کے ساتھ بیٹی کا، ماں کے ساتھ بیٹی کا۔ اب جو ابو کے ابو ہیں ددیالی رشتے میں، وہ دادا جی ہیں، یہ پوتی ہے، اور ادھر جو ان کی امی ہیں اس سے بھی رشتہ اس نے نبھانا ہے۔ پوتی کی حیثیت سے صرف دادا جی سے نہیں، دادی سے بھی اس کا رشتہ ہے، اور جو باپ کے بھائی ہیں، بڑے ہیں، اس کے تایا جی ہیں، اس کے ساتھ بھی اس کا رشتہ ہے۔ جو اس کے گھر میں ہے وہ تائی اماں ہے، تائی اماں کے ساتھ بھی رشتہ ہے، اور جو ان کے آگے بچے ہیں، بیٹے نر اور مادہ، ان کے ساتھ بھی ان کے رشتے ہیں۔ یوں چلتے جائیے، پہلے چچا، پھر چچی، پھر ان کے آگے پتریر، اور پھر پیچھے کو ہٹیے، یہ باپ کی جو بہنیں ہیں، اس کی پھوپھیاں ہیں، یہ ان کی بھتیجی ہے، اور یہ رشتے میں آگے پھر ان کی اولادوں سے رشتے۔ یوں چلتے ہوئے ددیال کے ساتھ ایک بیٹی کے 15 رشتے ہوتے ہیں، ننیال کے ساتھ 10 رشتے ہوتے ہیں۔ یہ میں مختصر ذکر کر رہا ہوں، 25 ہوئے اور 24 رشتے اس کے اخواتی بنتے ہیں، حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ، اللاتی بہن بھائیوں کے ساتھ، اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ 24 رشتے وہاں پہ، ہر ایک رشتے کو 8 رشتے ملتے ہیں، اور 3 پہلوؤں سے 24 رشتے، یہ بن کے 49 رشتے قائم ہوتے ہیں۔ 10 ننیال کے اور 15 ددیال کے، 25، اور اخواتی اعتبار سے یہ 24 رشتے، 49 رشتوں کو ایک عورت کو نبھانا پڑتا ہے، اور جب وہ سسرال میں چلی جاتی ہے تو اسے کم از کم 12 رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں اختصار سے ان جڑوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اساس ہے، 61 رشتے ایک عورت، اگر آپ اس کو حقوق سمجھا دیتے ہیں، فرائض کی تعلیم دے دیتے ہیں، آپ اس کی تربیت کر دیتے ہیں۔ کائنات کے امام نے ایسے نہیں بولا تھا جس نے ایک بیٹی کی تعلیم اور تربیت کا سامان کیا، 2 بیٹیوں کا کیا، 3 کا کیا، جنت اس کی منتظر ہے اور میں اس کا ضامن۔ حضرات کی کوئی معمولی کیس نہیں، یہی بیٹی کل کو بیوی بننی ہے، اور وہ پہلا روپ جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا کو دیا تھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو آج ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ